بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ مینجمنٹ۔ آج ہم اس ویڈیو میں بڑا اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے زیادہ لائک بھی کریں گے، خود بھی کریں گے، اپنے دوستوں اور طلباء طالبات کو بھی کہیں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ وہ ٹاپک جس کی طرف آج ہم بڑھیں گے وہ ہے فزکس، اور اس کے بعد انوویشن، اور اس کے بعد سوسائٹی، کہ فزکس جو ہے انوویشن کا کیسے موجب بنتی ہے، اور سوسائٹی کی وہ کیسے خدمت کرتی ہے۔ تو اس کو سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ فزکس نالج جو ہے، ناول جو نالج ہے، اس سے انوویشن کے ذریعے، انوینشن جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کر کے بڑے انسان کے لیے اس کے مسائل کا حل بھی، اس کے لیے سہولتیں بھی پیدا کرتی ہے۔ تو میرا سٹائل وہی ہوگا، پہلے میں وہ اہم چیزیں جو ہے بیان کروں گا، اس کے بعد سلائڈیں گزاروں گا، سلائڈیں گزارنے کے بعد جو اہم سلائڈ ہوگی اس پہ میں رکوں گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر کوئی ضرورت پڑی تو وہاں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انوینشن یا انوینٹنگ سکلز کیا ہوتے ہیں۔ انوینٹنگ سکل جو ہیں یہ ناولٹی اور کریٹیوٹی کی بات آگے میں کروں گا۔ ہر بندے کو انوینٹنگ سکل نہیں آتے، لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ انوینٹنگ سکل جو ہے ان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ سیکھنا آپ نے کیسے ہے کہ ایک مسئلے کے ہزاروں سلوشنز ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہی کہنا ہے کہ جتنے بھی یہ سلوشن ہیں ابھی ان کا آپٹیمم لیول یا بیسٹ لیول نہیں آیا، میں نے وہ بیسٹ لیول جو ہے اس تک پہنچنا ہے۔ اس طریقے سے ہوگا کیا، آپ کی تھنکنگ کرٹیکل اور کریٹیو ہو جائے گی، اور اس طریقے سے انوینٹنگ جو ہے سکل آپ کو آ جائے گا۔ یہ سلائیڈ آپ سامنے جو آ رہی ہے اس پہ یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انوویشن جو ہے اس کی 3-4 ڈیفینیشن ہیں، ان کو پہلے میں بیان کر دوں۔ ان ڈیفینیشنوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انوویشن کسی ناول آئیڈیا کو بھی کہتے ہیں۔ انوویشن انٹرسیکشن ہوتی ہے انوینشن کا اور انسائٹ کا۔ انسائٹ سے یہاں مراد ڈیپ لرننگ اور ڈیپ تھنکنگ ہے، اور انوویشن ہوتی ہے ناولٹی آف نالج، نیا علم جو ہے حالات کے مطابق سیکھنا، اس کو بھی انوویشن کہتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ جو ہے اس پہ یہی کچھ بتایا گیا ہے۔ اس سلائیڈ میں آخر پہ ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، ریسرچ اور انوویشن جو ہے اس کے کنیکشن کو جوڑا گیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ریسرچ جو ہے یہ منی کو نالج میں شفٹ کرتی ہے، لیکن انوویشن جو ہے یہ نالج کو منی میں واپس ہمیں لوٹا دیتی ہے۔ یعنی ہمارا خرچہ جو ناول علم کے ذریعے آتا ہے، ناول علم جو ہے انوویشن کے ذریعے، انوینشن کی صورت میں سوسائٹی کو واپس کر دیتا ہے، جس سے اس کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ آئنسٹائن کی بڑی خوبصورت کوٹیشن آ گئی ہے کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کا حل کرنا ہے تو آپ کو نئی ڈومین جو ہے اس میں جانا ہوگا، کیونکہ جس ڈومین میں وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اس ڈومین میں اس مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلی یہ سلائیڈ آ رہی ہے، فزکس کیا ہے، اس پہ میں کافی باتیں کر لوں گا، پھر میں سلائیڈنگ گزاروں گا۔ جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو فزکس جو ہے اس کے 2 ورژن جو ہمیں ملتے ہیں، اور ایک لیٹن ہے اور ایک گریک ہے، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ جب ہم اس کا گریک اوریجن کی بات کرتے ہیں تو گریک اوریجن میں فزکس کا جو لفظ ہے وہ ہے فزسٹ، فزس PUSIS، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچر۔ تو اس کے بعد ICS جو ہے، یا آخر پہ IS جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی۔ تو یہاں سے مطلب بنا اسٹڈی آف نیچر۔ اور فزکس کا جو پرانا اوریجن ہے وہ ہے فلاسفی، اور فلاسفی جو ہے اس کو بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ لفظوں کا مجموعہ ہے فلوسوفیا۔ فلو کہتے ہیں دوستی کو، صوفیہ کہتے ہیں حکمت اور دانائی، یعنی قدرتی عقل سے دوستی کرنا۔ اور اس طریقے سے فزکس کا جو مطالعہ بنا کہ کائنات کا مطالعہ قدرت کی دی ہوئی عقل سے دوستی کر کے کرنا۔ اس کے بعد دوسرا اس کا ورژن جو ہے وہ لیٹن ہے، لیٹن میں اس کو کہتے ہیں فزیسیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سائنس آف نیچر۔ تو یہاں سائنس آف نیچر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فزکس جو ہے یہ سائنس آف آل سائنسز بھی ہے اور اسٹڈی آف نیچر بھی ہے۔ اس کی آگے سلائیڈیں جب آئیں گی میں وضاحت کروں گا۔ تو اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ فزکس جو ہے وہ کنگ ہے، اور میتھمیٹکس جو ہے وہ کوئن ہے، باقی ساری سائنسز جو ہیں وہ اس کے بچے ہیں۔ تو اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ فزکس از دی سائنس آف آل سائنسز یا مدر آف آل سائنسز۔
اس کی وجہ یہ ہے کیا ہے، آگے سلائڈ میں آئیں گی. 3 قسم کی سائنسز جو ہیں ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اس میں پہلی فزیکل سائنسز ہیں. فزیکل سائنسز جو ہیں وہ لیونگ باڈی کو ٹچ کرتی ہیں. اس کے بعد نان لیونگ باڈی کو ٹچ کرتی ہیں اس کے بعد بایولوجیکل سائنسز جو ہیں وہ لیونگ باڈی کو ٹچ کرتی ہیں. فزکس میں یہ دونوں ٹچ موجود ہیں. اس کے بعد تیسری سائنسز جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ سوشل سائنسز ہے. اور سوشل سائنسز میں بھی فزکس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. مثلاً سائیکو فزکس، اس کے بعد سوشیو فزکس، یہ بہت بڑی برانچز ہیں. اس کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ فزیکل اور بایولوجیکل سائنسز سے ساتھ ساتھ بندے کو سائنس تو آ جاتی ہے لیکن اس کا سائنٹسٹ لائک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں سوشل سائنسز جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طریقے سے فزکس جو ہے وہ 3 in 1 ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے فزکس از دی مدر آف آل سائنسز. اس کے بعد فزکس یہ کام کیسے کرتی ہے، فزکس سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یا سائنٹیفک پرنسپل جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے. اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہے، اس کے بعد اس کی لاجیکل ریزننگ جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے. اور لاجیکل ریزن ڈھونڈنے کو آج جب سلائڈ آئے گی میں دکھاؤں گا. سائنٹیفک میتھڈ میں ہم نے کیا کیا ہے، ایکسپیریمنٹیشن کی ہے. اور لاجیکل ریزننگ میں ہم نے کیا کیا ہے، تھاٹس ڈیولپ کیے ہیں. تو ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، تھاٹ بیکم تھنگز. تو یہی تھاٹ بیکم تھنگز سے یہاں مراد ہے انوینشن اور ڈسکوریز تھرو ٹیکنالوجی. اس طریقے سے وہ سائنس جو ہے یا فزکس جو ہے یہ بنی انسان کی خدمت کر رہی ہے تھرو ٹیکنالوجی. اور یہ کام ہو رہا ہے انوویشن تھنکنگ سے، انوینشن کے ذریعے. اب فزکس کا طریقہ کار کیا ہے، فزکس جو ہے جنرل نالج جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. اور نالج کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ اس کے بیسک لاز ہیں، سمیٹریز ہیں، تھیوریز ہیں، تھیورمز ہیں، ازمپشنز ہیں اور ماڈلز ہیں. تو اس کی بنیاد پہ یہ علم جو ہے یہ اپ گریڈ ہوتا ہے. یہ نالج جو ہے وہ بلڈنگ بلاک بنتا ہے لرننگ اور ایکسپلوریشن کا. اور وہاں سے پھر جو ہے انوینشن جو ہیں یا باقی ڈسکوری جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو یہاں تک میں سلائڈنگ گزارتا ہوں. آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علم جو ہے کیسے جو ہے نئے انوویشن، انوینشن یا ڈسکوری کی بنیاد بنتا ہے. تو یہ جو فزکس کیا ہے یہ میں نے بیان کر دیا بڑی تفصیل سے. اس کے بعد فزکس جو کس کی ریلیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا ہے، یہ تینوں قسم کی سائنسز ہیں. یہ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے ساری. یہ بھی سارا میں وضاحت کر چکا ہوں. سائنٹیفک میتھڈ کی بھی میں نے بات کر دی، تھاٹ بیکم تھنگ جس کی بھی میں نے بات کر دی. فزکس ٹیکنالوجی اکنامک گروتھ کو بھی سادہ لفظوں میں نے بیان کر دیا ہے. سائنس کی نیچر کیا ہے اس پہ بات ہو گئی ہے. یہ چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں کہ فزکس یہ سارا کچھ جو کرتی ہے، جیسے ہر چیز کا ورکنگ پرنسپل ہوتا ہے، فزکس کے بھی ورکنگ پرنسپل یا کریکٹرسٹکس ہیں. وہ کون کون سی ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہیں. فزکس ان کو فالو کرتی ہے. وہ ہے آبجیکٹیوٹی، پروگریسونیس، یونیورسلٹی، یعنی نالج جو ہم نے حاصل کیا ہے ایک کائنات کے ایک پارٹ سے وہ سارے پارٹس پہ اپلیکیبل ہے. اس کے بعد امپیریکلی بیسڈ ہے، یہ ریلائبل نالج ہے، ٹینٹیٹیو نالج ہے، اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. آبزرویشن اور انفرنس، جو آبزرویشن لیتی ہے اس سے نتیجہ بھی نکالتی ہے. کریٹیو اینڈ کرٹیکل تھنکنگ کے کام لیتی ہے. اور لاز اینڈ تھیوری جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں اور ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ صورتیں اختیار کرتے رہتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتی ہے، یہ میں نے بات کر دی ہے. اور یہ کیا کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے چیزوں کو اور ان کی پریڈکشن کرتی ہے فیوچر کے میں. اس کے بعد یہ بھی بتاتی ہے کہ سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ضروری نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے جو میں نے بات کی تھی، سائنسی علم جو ہے وہ کس طریقے سے نالج جو ہے انوویشن کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں بنی انسان کی خدمت کرتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کا وضاحت میں نے آسان لفظوں میں کر دی ہے. تو ڈومینز وغیرہ کی میں نے بات کر دی. اور یہ سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے. 1820 میں ہوا کیا، آسٹرڈ نے ایک کمپس نیڈل جو ہے وہ ایک کرنٹ کیرنگ کا وائر کے پاس لے کے گیا. تو اس نے دیکھا کہ وہ کمپس نیڈل جو ہے اس نے گھومنا شروع کر دیا. تو یہاں سے الیکٹرو میگنیٹک تھیوری جو ہے اس نے جنم لیا. اور دوسرا کام یہاں یہ ہوا کہ الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم کی یونیفیکیشن ہو گئی. تو یہ ایک نالج تھا. اس کے بعد اس کی بنیاد پہ کون کون سی انوینشن مارد وجود میں آئیں. جنریٹرز مارد وجود میں آ گئے، موٹرز آ گئیں، ٹیلی گراف آ گیا اور انکینڈیسنٹ لیمپس آ گئے. اس کے بعد اگلی سلائڈ آپ کو بتا رہی ہے 1883 میں تھامسن جو ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 999 دفعہ وہ ناکام ہوا ایڈیسن جو ہے. تو اس نے پھر ایک چیز کیا دیکھی کہ وہ میٹل پلیٹ جو ہے
اس نے اس کو بلب میں ویکیوم میں فلامنٹ کے قریب سیل کر دیا، اور جب اس میں سے کرنٹ گزارا تو اس نے یہ دیکھا کہ کرنٹ اس میں گزر رہا ہے لیکن ایک ہی ڈائریکشن میں گزر رہا ہے، یعنی فارورڈ ڈائریکشن میں گزر رہا ہے۔ تو اس سے جو اس نے نتیجہ نکالا اس کے حوالے سے اس کا ہم کہتے ہیں ایڈیسن ایفیکٹ۔ تو یہ نیو نالج تھا، اس کی بنیاد پہ پھر انوینشن کون کون سی مارد وجود میں آئیں، ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر اور باقی مائکرو فون، ٹیلی فون وغیرہ سارے جو ہیں اس مارکیٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد 1896 میں کیا ہوا، بیکرل جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ فوٹوگراف فلم جو اس نے ریپ کر کے رکھی تھی اور اس کے نیچے اس کے قریب جو ہے یورینیم جو ہے کمپاؤنڈ رکھا ہوا تھا، جب اس نے دراز میں اس کو نکالا تو اس پہ فوگنگ ہوئی تھی، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ یہ ایک نیا علم تھا، اس کی بنیاد پہ پھر کن کن انوینشن یا انوویشن نے جنم لیا۔ ریڈیو ایکٹیویٹی مارد وجود میں آئی، اٹامک سمیشنگ مارد وجود میں آیا، اٹامک بمز جو ہیں مارکیٹ میں آئے، نیوکلیر ریئیکٹر نے کام کرنا شروع کر دیا، ریڈیوگرافی اور ریڈیو تھراپی جو اس نے جنم لیا۔ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 1903 میں رائٹ برادران جو ہے انہوں نے پہلی کوشش کی، ایک ایسی مشین بنائی جس کے ذریعے فضا میں اڑنا چاہتے تھے، تو وہ فضا میں تو کچھ تھوڑی دیر تک اوپر گئے، اس کے بعد وہ نیچے گر گئے، لیکن یہ ایک نیا آئیڈیا تھا۔ اس نیا آئیڈیا نے کیا کیا، اس سے کون سی انوویشن جنم لیا، ایروپلین جو ہے مارد وجود میں آئے، جیٹ لائنر، جیٹ پلینز آئے، اور اسپیس ایکسپلوریشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1926 میں فرس جو تھا، گوڈرڈ جو ہے اس نے فائر کیا ایک راکٹ ہوا میں جو 124 فٹ کی بلندی تک گیا۔ اس کی رفتار جو تھی 160 میل فی گھنٹہ کے حساب سے تھی۔ تو یہ ایک نیا اس نے کام کیا۔ اس کی بنیاد پہ کون سی انوینشن اور کون سی انوویشن مارد وجود میں آئیں، سپٹنک 1، سپٹنک 2، سپٹنک 3 جو ہے وہ خلا میں گئے، چاند پہ لوگ اتر گئے، اور اس طریقے سے کاسماس میں جرنی شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1944 میں ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی گئی ایکس رے ڈیفریکشن ٹیکنیک سے، اور یہ باقاعدہ ڈسکور ہوا کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے وہ ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر ہے۔ تو اس کے بعد پھر واٹسن اور کریک جو ہے انہوں نے نوبل پرائز کو شیئر بھی کیا۔ تو یہ ایک نیا نالج تھا۔ اس کی بنیاد پہ ہوا کیا کہ ہیومن جینوم پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا اور کلوننگ کا کام شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی میں نے بات کر دی ہے ساری کہ جینوم کا کام جو ہے اس کی۔ اس کے بعد 1947 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جان براڈ مین اور والٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ الیکٹریکل کانٹیکٹ لگاتا ہے جرمینیم کرسٹل کے ساتھ، اور وہ دیکھتا ہے کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان پٹ سے بڑھ گئی ہے۔ یہاں سے ایمپلیفیکیشن کا آئیڈیا آیا، یعنی ٹرانزسٹر کا کروڈ آئیڈیا آ گیا۔ تو یہ ایک نیا علم تھا۔ اس کے بعد انوینشن یا انوویشن جو مارد وجود میں آئیں، سیمی کنڈکٹر 6 مارد وجود میں آ گئی، ٹرانزسٹر 6 مارد وجود میں آ گئی۔ اور اس کے بعد 1956 میں کیا ہوا کہ جان بارڈین اور والٹر ایچ بیٹن جو ہیں انہوں نے ولیم شوکلے کے ساتھ نوبل پرائز شیئر کیا، اور وہاں سے انوویشن جو ہے انوینشن جو مائکرو الیکٹرانس کی انڈسٹری مارکیٹ میں آ گئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی مارکیٹ میں آ گئی، اور یہ انوویشن جو ہے ساری میجک جو ہے وہ اس میجک سے سوسائٹی فائدہ اٹھا رہی ہے، اپنے مسئلے بھی حل کر رہی ہے۔ اس طریقے سے ہماری انوویشن جو ہے وہ سوسائٹی کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فزکس جو ہے یہ جادو ہے، اور فزکس جو ہے وہ جادوگر ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جتنی بھی مثالیں میں نے بات کی ہے اس میں نے بتا دیا ہے جادو اور جادوگر کا شعر سلائڈ اب آپ کو بتا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ تقریباً 60 سال کا عرصہ ہے، تو یہ بڑا عرصہ لمبا لگا۔ اس کے بعد سائنس نے جو ہے سپیڈ پکڑی، اور سائنس کی سپیڈ جو ہے بہت تیز ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے اکیلے ملکوں میں لوگ کام کر رہے تھے، بعد میں یہ یورپین کنٹری جو ایڈوانس کنٹری جو ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوگا، کیوں نہ ہم کلیکٹیو ایفرٹ کریں، اور انہوں نے کولیبوریشن کوآرڈینیشن کا ذریعہ بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک سرن آئیڈیا جو ہے، سرن کا آئیڈیا جو ہے وہ مارد وجود میں لے کے آئے۔ اور سرن جو تھی انہوں نے وہاں پر لارج ہیڈران کولائڈر بھی ہے، تو وہاں جو آج کل ریسرچ ہو رہی ہے بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے۔ لارج ہیڈران کولائڈر اور سرن کی مدد سے پھر بلیک ہول جو ہیں ان پہ کام ہوا، وائٹ ہول پہ کام شروع ہوا، وارم ہول پہ کام شروع ہوا، گریویٹیشنل ویوز ڈیٹیکٹ ہوئیں، ہگز بوزان پہ کام ہوا، کوارک اور اسٹرنگ پہ کام ہوا، کیو سی ڈی، کیو ای ڈی اور تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے وہ مارد وجود میں آئیں۔ کوانٹم کمپیوٹر اور ٹیلی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ مارد وجود میں آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سرن کے ذریعے جو ہیں مارد وجود میں آئیں۔ اور سرن میں ہوا کیا کہ انہوں نے پھر یہ کہا
کیونکہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے، وہ ان ملکوں کے سیاستدان یہی کہہ رہے تھے یہ اتنا کروڑوں کا اربوں روپے کا خرچہ آپ کر رہے ہیں، ملک کنگال ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو یہ کام کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے کیا۔ اور سن کے لوگوں کا جو کامن ان کے ذہن میں تھا، ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹو تھے، وہ یہ تھے کہ یہاں ہم ریسرچ کرائیں گے، یعنی R&D کلچر ڈیولپ کریں گے، اس کے بعد ایجوکیشن ریلیونٹ جو ہے وہ دیں گے، پھر ٹریننگ ہم پرووائڈ کریں گے، ٹریننگ سے پھر ہم ٹیکنیکل سکل سکھائیں گے جس سے انوویشن جنم لے گی، اور وہ انوویشن جو ہے اس میں بھی ہم کلیبوریشن کوآرڈینیشن کریں گے، اور اس کی فنانس میں بھی کلیبوریشن کوآرڈینیشن کریں گے۔ اور یہی وہ گروپ ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور وہ تقریباً وہ ہر کام کر گئے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے فزکس جو ہے اس کے چیلنجز ختم ہو گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ایک مسئلے کا جب آپ حل کر لیتے ہیں تو دوسرے مسئلے جنم لیتے ہیں۔ تو اس فزکس کے چیلنج جو ہیں ابھی ہیں، وہ اس میں ٹیکنالوجی میں مسئلہ ہے، تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے اس میں مسئلہ ہے، اور کائنات کیسے مارد وجود میں آئی، ایک کائنات ہے یا زیادہ کائناتیں ہیں، میٹر اینٹی میٹر کا کیا جھگڑا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ابھی کرنے والا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنجز ابھی تک ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے مسلمانوں کا جو وراثت ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو ہمیں بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے۔ تو اقبال نے اس لیے تو کہا تھا، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ ابھی بھی سوچنے کا وقت ہے، سوچئے، سرن کی لائن پہ سوچئے، وہی 4 ایمز اینڈ آبجیکٹو رکھیے، اور اسلامک ممالک جو ہیں وہ بھی اس قسم کا دائرہ ڈیولپ کریں، اور اپنی کھوئی ہوئی وراثت جو ہے سارے سائنسسٹ کو اکٹھا کریں، کلیبوریشن کوآرڈینیشن کریں، اور اپنی وراثت جو ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ جو ہے چونکہ ابھی تک یہ کائنات مکمل نہیں ہوئی، علم جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دم دم سزائے کون فیکون۔ ورنہ اقبال کہتا ہے اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر بڑا خوبصورت شعر اسی کا ہے کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک میں جو آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمیں جو ہے اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں، اس ویڈیو کو آپ نے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، اس میں بڑی کام کی باتیں ہیں، اس میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا، کون سی چیز آپ کو پسند آئی کون سی نہیں آئی، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو پہلے سے لاکھوں کروڑوں زیادہ لائک کریں گے، اور چینل کو جتنا ہو سکے گا میکسیمم خود اپنے دوستوں سے طلباء طالبات سے سبسکرائب بھی کرائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔